السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ کے اہتمام مستند اور مدلل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور بے شمار کتابوں کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے منظر عام پر لایا گیا، جس سے خلق کثیر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے درس نظامی کی مشہور اور معروف تفسیر جلالین کے دروس نشست بہ نشست ہمارے جاری اور ساری ہیں۔ تو یہ آج کی ہمارے سورہ طٰہٰ کا آخری درس کہ جس میں ہم 9ویں نشست میں اپنے اس درس کو اور اس سورہ کا تکملہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزام و اجل مسمی۔ اور اگر آپ کے رب کا کلمہ سبقت نہ کیا ہوتا، یعنی ان آیت مبارکہ میں دراصل کفار مکہ سے خطاب کرنا ہے، کیونکہ اس آیت سے پیشتر جو اللہ تعالیٰ نے جو آیت ذکر فرمایا تو مکمل اس کے متعلق صرف کفار مکہ کو خطاب کیا گیا یہاں پر کہ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ یہ کفار مکہ بستیوں میں چلتے ہیں، جاتے ہیں اور آبادیوں میں گھومتے ہیں اور نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ملک شام کے سفروں میں جا کر ویران اور خالی گھروں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ ان بستیوں والوں پر جو اللہ نے جو عذاب نازل کیا تھا، عذاب کے نزول کا سبب صرف یہ تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا اور نبیوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دی۔ انہی سبب و علل کی بنیاد پر انہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کے دنیا کے لیے اس قوم کو نشان عبرت بنایا گیا۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اہل مکہ کو چاہیے تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ایمان لانے کے بعد اپنے دنیا اور عقبہ کو سنوارتے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لانے پر حجت اور بحثی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مسلسل مختلف زاویے سے یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو یقیناً یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ تو اسی مفہوم کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ولولا کلمۃ سبقت بربک، اور اگر آپ کے رب کا کلمہ سبقت نہ کیا گیا ہوتا تو ضرور ان پر بھی فوراً عذاب عام نازل ہوتا، جس طرح سے سابقہ امتوں میں اور سابقہ قوموں میں اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، تو اسی طرح سے ان کفار مکہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا۔ تو لیکن عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب کے کلمہ سبقت کر چکا ہے کہ ان کے لیے عذاب کا ایک دن مقرر کیا گیا، اسی دن انہیں عذاب ہونی ہے۔ تو یہاں پر انہیں زیادہ مہلت دی گئی، زیادہ ڈھیل دیا گیا، ان کو رخصت دی گئی۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کے کلمہ سبقت نہ کیا گیا ہوتا تو بتاخیر العذاب عنہم الی الآخرۃ، کہ عذاب کو مؤخر کر دیا جانا ان سے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، تو لکان لزاماً، تو ضرور یہ لوگ اسی دنیا میں ہلاک کر دیے گئے ہوتے، لازماً لہم فی الدنیا، تو یقیناً اگر آپ کے رب کا کلمہ سبقت نہ کیا گیا ہوتا، یعنی آخرت میں اگر ان کے لیے تیار شدہ عذاب نہ ہوتا تو یقیناً ان کو اسی دنیا میں عذاب دیا جاتا، اور اسی دنیا میں ان پر عذاب اور ہلاکت کی شکل میں اللہ کا عذاب عام آتا، لیکن رب تعالیٰ کا کلمہ سبقت کر چکا ہے اور آخرت میں ان کو عذاب دینی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ان کے عذاب کا ایک وقت کو مقرر کیا گیا ہے کہ اسی وقت میں انہیں عذاب سے دوچار ہونا ہے اور عذاب دیا جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے تبلیغ و دین اشاعت پر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے دین کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو تکلیفیں اور ایذائیں دیتے ہیں، مصیبتیں اور ایذا و تکلیف آپ کی طرف یہ لوگ
طرح طرح کے مصائب و علام آپ کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں، تو ان تمام صورتحال میں آپ کا کام یہ ہے کہ فصبر کما علامہ یقولون، کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے صبر فرمائے ان تمام چیزوں پر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کفار مکہ کی تمام قولی ایذاء اور فعلی ایذاؤں پر آپ جو ہے صبر کا مظاہرہ فرمائیں۔ تو یہاں پر جو ہے کفار مکہ کی طرف سے ملنے والے مصائب و تکالیف پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صبر کا مظاہرہ فرمائیں۔ اب لیکن صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، اور اس آیت سے ایک منسوخ بآیت القتال، کہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا کہ اے نبی آپ صبر کا مظاہرہ فرمائیں یا کفار کے قول کو اور ان کے ایذاء کو نظر انداز فرمائے، تو اس طرح کے کلمات جہاں پر بھی ہیں ان تمام آیتوں کو منسوخ مانا گیا ہے، اور اس آیات کا ناسخ یہ ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جب آیت قتال آیت جہاد جب نازل ہوئی تو اس آیت مبارکہ سے یہ تمام آیتیں منسوخ ہو گئی۔ یعنی ایک وقت یہ تھا کہ اسلام جب ابھرا نہیں تھا، اپنے آغاز میں اولین دور میں جب یہ اسلام تھا، تو اس وقت کی بات ہے کہ وہ لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دامن اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں، اسلام کی حقانیت کے معترف ہو جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے ایمان کو چھپائے رکھیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ سارا مکہ مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف ہے، یہ جو ہے اسلام کے متعلق کسی کلمات کو سننے کے وہ گوارہ نہیں کرتے۔ تو حضور نے یہاں پر خود فرمایا کہ آپ اپنے کلمے کو ایمان کو چھپائیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا حصہ گزارنے کے بعد جب فجر کے وقت کعبۃ اللہ شریف میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ صنابید قریش جو ہے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اپنی توحید اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے بلند آواز سے اقرار کیا، اور کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کفار قریش، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابھی ان کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ تمام کفار قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر ضرب لگا، اس قدر مارے کہ گویا کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوگا کہ جس پر ضرب نہ لگی ہو۔ لیکن یہ تمام کے باوجود اس اختلاف اور اس لڑائی کے درمیان جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صلح صفائی کرنے لگے، اور انہوں نے کفار مکہ کو یہ سمجھایا کہ اگر جو ہے ان کو مارنا در حقیقت ہم اپنی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا راستہ جو ملک شام کا تجارتی قافلہ جاتا ہے اور آنے اور جانے کا راستہ جو ہے ان کے گھر کے پاس ہی ہے، چنانچہ جب ہم جائیں گے تو ان کے بستی والے، ان کے گھر والے، ان کے قبیلہ والے ہمیں معاف کرنے والے نہیں ہے، تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ہمیں لٹنا ہے اور ہم پر جو ہے ہمیں ستایا جانا ہے، ہمیں تکلیف پہنچے گی، تو اگر خیر چاہو تو ان کو چھوڑ دو۔ تو ابتدائی اسلام میں یہ معاملہ تھا کہ اس ایمان اور اسلام کو چھپا کر رکھتے تھے۔ تو اسی وقت کی بات ہے کہ جب کفار طعنہ زنی کرتے تھے، تکالیف پہنچایا کرتے تھے لسانی طور پر، فعلی طور پر اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے، تو وہاں پر ہی حکم ہوتا تھا کہ اب صبر کا مظاہرہ فرمائیں۔ لیکن جب آیت جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی تو آیت جہاد کے بعد یہ تمام آیت منسوخ کر دیا گیا، اس لیے کہ آیت جہاد کے بعد اب کفار کا ستانا برداشت نہیں کیا جائے گا، کفار کی اذیتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اب اسلام کو غلبہ دیا ہے، اسلام کی عمومیت ہو چکی ہے، اسلام کی صدائیں جو ہے دور تک پہنچ چکی ہیں، اور جو ہے یہاں پر اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو یہ آیت بینات جو ہے اس کو منسوخ مانا گیا ہے، اور اس کا ناسخ آیت جہاد ہے۔ آیت جہاد کے بعد اب کفار کے اس طرح کی ایذا رسانی کو اہل ایمان برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے صبر کا مظاہرہ فرمائیں جب آپ کو یہ لوگ جو ہے نازبہ کلمات سے کہتے ہیں یا پھر ستاتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں ہر حال میں لگے رہیں، اپنے رب کی تحمید اور میں لگے رہیں۔ اور وسبح کے معنی یہاں پر مفسر فرما رہے ہیں کہ صلی، آپ نماز ادا کرتے رہیں، اپنے تحمید حمد کو الحمدللہ کے کلمات کہنا، تمام تعریف کے کلمات کہنا تحمید کہلاتا ہے، اور تنزیہ کے کلمات کہنا تسبیح کہلاتا ہے۔ تو وسبح، سبحان اللہ والحمدللہ، اس کو تنزیہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی وہ ذات جو ان کے شایان شان نہیں ہے اس کو تنزیہ کہا جاتا ہے، اور جو اس کی تعریف و توصیف ہے اس کو تحمید کہی جاتی ہے۔ تو سبح سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، اپنے رب کی حمد بیان کرتے رہیں، اور اس کی جو ہے رضا کو طلب کرتے رہیں۔ کس وقت؟ قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، یعنی
صبح کے وقت میں، فجر کے وقت آپ اپنے رب کو یاد کریں، یعنی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں۔ وقبل غروبہا، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد جو ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے قبل غروبہا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے آپ اپنے رب کو یاد کریں، یعنی دن کے ابتدائی وقت میں اور دن کے انتہائی وقت میں اپنے رب کو یاد کریں۔ تو دن کے ابتدائی وقت قبل طلوع الشمس ہے جو فجر کی نماز مراد ہے، اور قبل غروبہا نماز عصر مراد ہے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے دو کناروں میں نماز ادا کیجیے۔ رات کے دونوں کناروں سے مراد یہ ہے کہ ساعات ہی کہ وسبح، اور نماز پڑھیے۔ وصلی المغرب والعشاء، اس کلمے سے مراد مغرب اور عشاء لیا گیا ہے کہ رات کے دو کناروں میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے۔ واطراف النہار، اور دن کے بالکل بیچ و بیچ نماز پڑھیے، ظہر کا وقت ہے۔ تو اس آیت بینہ سے 5 وقت کی نماز کو متعین کیا گیا کہ 5 وقت کی نمازیں ان اوقات میں نماز پڑھنی ہے۔ ایک قبل طلوع الشمس، جو اس سے مراد فجر کی نماز ہے، قبل غروبہا، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، ومن آناء اللیل، اور اس سے مراد مغرب اور عشاء کا وقت ہے، اور اطراف النہار، اس سے مراد ظہر کا وقت ہے۔ تو 5 وقت کی جو نماز کا تعین ہے اور اس کے لیے جو اوقات کا تعین ہے، رب تعالیٰ نے اس آیت بینات میں چند کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو گھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ کفار کی نمازوں کا احاطہ کر دیا گیا ان چند کلمات کے ذریعے سے، کہ 5 وقت آپ اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیے، رب کے لیے آپ جو ہے اپنے گردن کو جھکاتے رہیے۔ تو 5 وقت کی تعین ہو گئی یہاں پر، تو متعین کر دیا جانا کہ 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے یہاں پر، تو 5 وقت کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے مختلف زاویے سے۔ لعلک ترضی، تاکہ آپ جو ہے راضی ہو جائیں، کس چیز کے ذریعے؟ بما تؤتی من الثواب، یعنی ان 5 وقت کی نمازوں کا جو اللہ تعالیٰ آپ کا ثواب عطا فرمائے گا، اس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رضامندی کو چاہ رہا ہے کہ آپ عبادت کے ذریعے سے آپ رضامندی حاصل کریں، اللہ کی رضا کو چاہ لیں۔ تو در حقیقت اللہ کے عبادات اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ تو جو یہاں پر رب تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ یہ 5 وقت کی عبادات کے ذریعے سے آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام اس طرح دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یقیناً ان عبادات، اللہ کے دیے ہوئے عبادات پر کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو اس کی عبادات میں لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کا صلہ اس طور پر دے گا، اس عبادت کا جو ہے کہ ثواب اس طور پر عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ کی دیے ہوئے ثواب پر وہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دوسرے مفہوم کی طرف اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا زہرۃ الحیات الدنیا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نگاہوں کو مشتاقانہ انداز میں اس طرف جو ہے متوجہ نہ کریں جن کو ہم نے زندگی کی بہاریں عطا کی، جن کو ہم نے زندگی کے بے شمار ناز و نعمتیں عطا کی، جن کو ہم نے طرح طرح کے انعامات عطا کیے، یعنی ان چمک اور دنیا کی چمک اور اس کی دمک کی طرف جو ہے آپ اپنی نگاہوں کو مشتاقانہ انداز میں جو ہے آپ نہ اٹھائیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، جو بھی دیا ہے، اس پر قناعت کریں، اس پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ کلمات بینات اہل ایمان کے لیے بڑا واضح ہے، مومنین کے لیے خصوصاً، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ میں نے جن قوم کو، جن اقوام کو اور جن ممالک کو میں نے دولتوں کے انبار دیے ہیں، ثروتوں کے انبار دیے ہیں، نعمتوں کے انبار دیے ہیں، اس طرف جو ہے آپ متوجہ نہ ہو، ان کی طرف اپنی نگاہوں کو آپ نہ لے جائیں، اپنی نگاہوں کو مشتاقانہ انداز میں ان کی طرف نہ دیکھیں، ان کی چمک و دمک کو نہ دیکھیں، کیونکہ ان کے لیے چمک و دمک در حقیقت جو ہے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ تو یہاں پر مومنین کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مومن کبھی بھی غیر کے اموال کی طرف، غیر کے چمک و دمک کی طرف، اس کے روشن محلوں کی طرف، اور جو ہے اس کے مقام محل و قصور کی طرف، اور ان کے جو ہے ناز و نعمت والے زندگی کی طرف کبھی جو ہے اپنے نگاہوں کو مشتاقانہ انداز میں بلند نہ کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے اپنے حبیب کو منع فرما رہا ہے کہ آپ غیروں کے محلات کو، غیروں کے شان و شوکت کو، اور ان کے مقام رفیع کو، اور ان کے جو ہے ناز و نعمت والے زندگی کی طرف آپ ہرگز اپنی نگاہوں کو نہ بلند کریں۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے جو ہے ایک بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہ مومن ایمان والا، توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا، ہر حال میں اللہ کے دیے ہوئے پر وہ راضی رہیں، نہ کہ وہ دوسروں کے مالوں کی طرف، دوسروں کے چمک و دمک کی طرف وہ نظر اٹھائیں، جیسا کہ آج کے معاشرے میں تقریباً لوگوں کی نگاہیں
یورپ کی بلند و بالا جو ہے چمک و دمک کی طرف ہے، اور ان کے شان و شوکت کی طرف ہے، ان کے جو ہے محلات کی طرف ہے، ان کے حور و قصور کی طرف ہے، تو یہاں پر اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ در حقیقت جو ہے خوشی جو ہے وہ روحانی خوشی ہے، اگرچہ کہ انہیں ناز و نعمتوں کی زندگی میں ہے، لیکن وہ روحانی موت ہے، وہ قوم روحانی موت مر چکی ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی غیروں کے مالوں کی طرف نگاہیں بلند کرنے سے ہمیں روک رہا ہے۔ اللہ نے تم کو جتنا دیا ہے اسی پر قناعت کرو، اسی پر صبر کا مظاہرہ کرو، جیسا کہ حدیث شریف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑی چیزوں پر راضی ہو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ تو بندہ اگر اللہ نے اس بندے کو تھوڑا عطا کیا ہے اسی پر اگر وہ راضی ہو جائے تو اس کے تھوڑے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تمہیں ضرورت تھی، تمہیں اپنی زندگی کی گزارنے کے لیے نعمتوں کی ضرورت تھی، لیکن میں نے تمہیں نعمتوں سے محروم کیا۔ تمہاری ضرورتیں بے شمار تھی لیکن تمہیں اپنی ضرورتوں کو تم نے تکمیل نہ کر پایا، تمہیں بے شمار ضرورتیں تھے لیکن تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، ہم نے تم کو وہ عطا نہیں کیا، تھوڑا عطا کیا، اسی پر تو نے صبر کا اور قناعت کا مظاہرہ کیا، تو نے اسی تھوڑے پر جو ہے رضامندی کا اظہار کیا اور میری نعمتوں کا تم نے اسی پر شکرانہ ادا کیا۔ لیکن جب تو میرے پاس آیا ہے تو تھوڑے عمل لے کر آیا ہے، مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر میں تم سے کیوں ناراضی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے رضامندی کا اظہار فرمائے گا۔ تو یہاں پر اسی مفہوم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی نگاہوں کو مشتاقانہ انداز میں غیروں کی طرف، ان کے چمک و دمک کی طرف، ان کے مال و متاع کی طرف، مال و منال کی طرف اپنی نگاہوں کو دراز نہ فرمائیں۔ زہرت الحیات دنیا، جو ان کی دنیا کی زندگی کی رعنائیاں ہیں، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، حسن و جمال ہے، جو ممالکوں میں، یورپ میں اور خصوصاً اعلیٰ اور عالی شان محلات میں، ہوٹلوں میں جو جس طرح کے دنیا کو پیش کیا جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف آپ اپنے نگاہوں کو دراز نہ فرمائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لنفتنہم فی، کیونکہ میں نے انہیں بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، بڑی مشقتوں میں ڈال دیا ہے، ہم نے ان کو ایک بڑا امتحان میں ڈال دیا ہے۔ وہ ان کے لیے مال و منال در حقیقت ان کے لیے دنیا کی زندگی کی چمک و دمک اور چھلکتے ہوئے جام اور شام رنگین، یہ تمام چیزیں ان کے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، ان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہے۔ انہیں ایک بڑے فتنوں میں ہم نے ڈال دیا ہے، بِأَن یطغوا، اس طور پر کہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے وہ سرکشی کی طرف جائیں گے، اس چیز کے ذریعے سے وہ لوگ نافرمانی کی طرف جائیں گے، اس چیز کے ذریعے سے وہ لوگ ہلاکت کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ان کے لیے وسعت دیا، دنیا کو اس کے لیے بڑھایا، دنیا کی نعمتوں کو اس کے لیے اس قدر فراوانی عطا کر دی کہ یقیناً اس کے ذریعے سے وہ لوگ ایک وہ راستہ، وہ شاہراہ کا انتخاب کرنے والے ہیں کہ جس شاہراہ کا اختتام، جس شاہراہ کا آخر اگر کہیں ہے تو وہ جہنم کا گڑھا ہے، وہ سیدھا جہنم کی گڑھے پہ جا کر ملنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قناعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے قناعت کریں، آپ غیروں کے اموال کی طرف نگاہوں کو بلند نہ کریں، ان کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وَرِزْقُ رَبُّكَ خیر، وَرِزْقُ رَبِّكَ خیر، اور آپ کے رب کا رزق جو ہے، آپ کے رب کا جو حصہ ہے، جو عطا کیا جانا ہے وہ بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت وہ بہتر ہے۔ دنیا کے مال و منال، دنیا کے چاہ و چشم، دنیا کے رنگینیاں، رعنائیاں، دنیا کی بہاریں، کیا یہ بہتر ہے یا پھر جنت بہتر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس سے بہتر، ہزاروں درجہ بہتر، لاکھوں درجہ بہتر، کروڑوں درجہ بہتر جنت ہے۔ آقا کریم نے مثالی طور پر فرمایا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا، تو ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری، مثال کے ذریعے سے حضور نے فرمایا کہ قافلہ صحابہ اکرام کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ایک مقام پہ آپ نے دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا دیکھو مری ہوئی بکری ہے اور اس سے بو آ رہی ہے، کیا اس کو کوئی اٹھائے گا؟ کیا اس کو کوئی لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو اس راستے سے گزرتا ہے اس کی بو سے تو فوراً جلدی سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جس طرح سے تم اس بکری سے نفرت کرتے ہو، تمہیں اس بکری سے نفرت ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا سے نفرت ہے۔ تو آپ اس حدیث کی روح سے آپ غور و فکر کریں کہ دنیا اللہ کی نظروں میں کس قدر جو ہے بدترین شے ہے،
کس قدر جو ہے دنیا اللہ کے نظروں میں کس قدر جو ہے معطوب شے ہے، لیکن اہل ایمان کو اس دنیا میں ایک آزمائش کے طور پر رکھا گیا، اور یہاں کہا گیا کہ دنیا کے رعنائیاں اس کی بہاریں جب دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد کی طرف اور اللہ کی جو ہے عبادت کی طرف تمہیں متوجہ ہونی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دنیا کی نعمتوں کو مت دیکھو، اس کے رعنائیوں کو، اس کے حسن اور بہار کو مت دیکھو، بلکہ اللہ کا جو دیا ہوا رزق ہے وہ جنت ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مما اوتوہ فی الدنیا، جو تم کو دنیا میں دیا گیا، وہ ابقا، اور جنت کی نعمتیں دائمی ہے، ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، وامر اہلک بالصلاۃ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ دنیا کی مال و منال کو ذکر کرنے کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے، جب تمہارے دلوں میں کشش آ جائے، جب تمہارے دلوں میں چمک اور دمک آ جائے، دنیا کی بہاریں اور ناز و نعمت جب تمہارے دلوں میں معجزن ہو جائے، تو ایسے احوال میں، ایسے وقت میں تم اللہ کی عبادت میں چلے جاؤ، اللہ کی عبادت کے ذریعے وہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر فوری طور پر جو ہے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، وامر اہلک بالصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز کا حکم عطا فرمائیے، واصطبر علیہا، اور آپ بنفس نفیس خود اس پر قائم و دائم رہیے۔ آقا فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میری یہ عادت ہو گئی کہ میں ہر دن حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتا اور یہ کہتا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری بیٹی فاطمہ، اے علی، نماز اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو میں اگرچہ کہ وہ لوگ نماز ادا کرتے، سستی کاہلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس آیت کے آنے کے بعد، اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاط ہو گئے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو نماز کے لیے جگانے لگے، ان کو نماز کی تلقین کرنے لگے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول ہونے کے بعد حضور کا ایک معمول بن گیا تھا، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہ، کہ عبادات کے ذریعے سے، اللہ کے قرب کے ذریعے سے یہ دنیا تمہارے دلوں میں بس نہیں سکتی ہے، یہ دنیا کی روشنی اور دنیا کا حسن اور بہار تمہارے ذہنوں پہ جو ہے جگہ نہیں بنا سکتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر بتایا کہ دنیا کے ناز و نعمت سے میں دور رہوں اور جو ہے اللہ کے عبادات سے میں قریب ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا نسألک رزقا، کہ اے میرے حبیب آپ سے رزق کے متعلق سوال نہیں ہوگا، لنفسک ولا لغیرک، نہ آپ کے ذات کے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ رزق کے بارے میں آپ بے فکر رہیں، اب رزق کے بارے میں بے فکر رہیں۔ نحن نرزقک، ہم آپ سے نہیں پوچھنے والے ہیں رزق کے بارے میں، بلکہ رزق تو ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں، رزق تو ہم آپ کو خود دینے والے ہیں، تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا رزق کے بارے میں، گویا کہ رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو عنایت فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت بھری زندگی کو اگر آپ مشاہدہ مطالعہ کریں تو بے شمار احوال، بے شمار جو ہے آپ کو جو ہے ایسے امور اور ایسے واقعات ملیں گے جس سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نقاہت کو دیکھ کر اپنے گھر میں دعوت دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیں، آقا تشریف لائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے مشاہدہ کیا، حضور کے چہرے مبارک پر دیکھا کہ نقاہت کے کچھ آثار تھے، کمزوری کی کچھ آثار انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا ہے، اس سے قبل جو ہے کچھ کھجور لایا گیا ہے رسول اللہ، گوشت کے تیار ہونے میں ابھی کچھ وقت ہے یا رسول اللہ، جب تک آپ کھجور تناول فرمائیں۔ تو اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول کرنے لگے، پھر اس کے بعد گوشت پک گیا، کھانا پک گیا، سامنے کھانا حاضر کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں سے چند روٹیوں کو، گوشت کے ٹکڑوں کو لیتے ہیں اور ایک اپنے صاحب رسول غالب حضرت انس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں دے کر آ، وہ بھی کئی دن سے بھوکی ہے، کئی دن سے انہیں کھانا میسر نہیں ہوا ہے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی کی زندگی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں مکلف نہیں کریں گے۔ نحن نرزقک یا رسول اللہ، اے میرے حبیب ہم تو آپ کو رزق عطا کرنے والے ہیں، تو رزق کا فراہم کرنا ہماری طرف سے ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام، بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ لأہل ما، کہ وہ جو جنت کے اہل جو ہیں وہ تو تقوی والے ہی، پرہیزگار ہی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قالو، اور مشرکین کہہ رہے ہیں، مشرکون کہہ رہے ہیں کہ لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دین کے اشاعت و تبلیغ میں لگ گئے تو کفار مکہ نے حضور سے فرمایا
مشرکین کہتے ہیں لولا یاتین بآیۃ من ربہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لاتے جس طرح کی نشانی سابق میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا کی۔ مثال کے طور پر مما یقترینہ، کہ جس طرح سے سابق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دیگر جو معجزات عطا کیے، ایسے معجزات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لاتے ہیں؟ مثلا حضرت صالح سے فرمائش کی لوگوں نے، ان کی قوم نے، کہ آپ جو ہے ایک اونٹنی کا اس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکالیں، تو حضرت صالح نے اشارہ کیا تو اونٹنی نکل گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پتھروں سے ایک اونٹنی نکلی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک عصا تھا، اس کی کیفیات آپ نے سنی، وہ جب زمین میں ڈالا جاتا تو اژدہا بن جاتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عصا ید بیضا، اپنے ہاتھ کو بغل میں دباتے نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا، سورج کی طرح وہ چمکتا اور دمکتا۔ تو ایسی نشانیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو اس طرح کے نشانیوں کو وہ لوگ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، اولم تأتیہم یأتیہم دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، بالتاء والیاء، یأتیہم تأتیہم، کیا ان کے پاس نہیں آئی نشانیاں ما فی الصحف الاولیٰ جو سابق کی کتابوں میں موجود ہے؟ سابقہ امتوں میں کیا نشانیاں آئی؟ کیا سابق کے کتابوں میں ان نشانیوں کا ذکر نہیں ہے جو انبیاء اکرام کو دیے گئے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا اور ید بیضا دیا گیا تو پھر بھی فرعونی غرق نہیں ہوئے، پھر بھی وہ ایمان کہاں لائے؟ اور صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمائش کی اونٹنی کے لیے، اونٹنی نکلی، لیکن وہی اونٹنی ان کے عذاب کا ذریعہ بن گیا۔ تو اے کفار مکہ، تم اپنے نبی سے ایسے سوالات کیوں کرتے ہو جو تمہیں ہلاکت کا ذریعہ بن جائے؟ جبکہ سورہ بقرہ کی آیت ان فی خلق السماوات والارض صاحب در منصور نے فرمایا، اس کا شان نزول کہ کفار مکہ نے کہا اشارے سے کہ یہ پہاڑ اگر سونے کے بن جائیں تو ہم آپ پر ایمان لا لیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے رب سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میری قوم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں تو ہم سب ایمان لا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قدرت میں کچھ کمی نہیں ہوگی کہ اگر میں یہ پہاڑ سونے کا بنا دوں، یہ پہاڑ میں سونے کا ہرگز یقیناً بنا دوں گا، لیکن اس کے بعد یاد رہے کہ اگر قوم ایمان نہیں لائی تو ایسی عذاب میں دوں گا، ایسی عذاب دوں گا جو اب تک دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ کلمات سن کر آقا کریم کے نے جب یہ کلمات اپنے رب سے سنے کہ یہ پہاڑ تو سونے کے بن جائیں گے، لیکن اس کے بعد اگر ان قوم نے ایمان نہیں لایا تو پھر اس کا یہ انجام ہوگا کہ ایسی عذاب سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا کہ ایسی عذاب دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے رب، پھر تو یہ پہاڑ سونے کا تو نہ بنا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے نسلوں میں لوگ ایمان لائیں گے، لیکن ایسی عذاب میرے قوم میری امت پر میرے لوگوں پر نہ ہو کہ جس طرح سے سابق میں ایسی عذاب کسی قوم کو نہیں ملی۔ تو حضور نے خود منع فرما دیا کہ ایسی نشانیاں مجھے نہ عطا کریں جو قوم کے لیے ہلاکت کا سبب اور قوم کے لیے جو ہے ہلاک ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ تو خود اللہ کے نبی نے خود منع فرما دیا کہ یہ نشانی مجھے نہیں چاہیے، یہ قوم کے قوم کے کچھ جو حالات جو ہے یہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کہ یہ ایمان لا لیں، کیا صحیح ہے کہ ایمان نہ لائیں، تو میں تو تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابق میں ایسی نشانیاں ہم عطا کی، المشتمل علیہ القرآن من انباء الامم الماضیہ، جو سابق میں جو ماضی میں جو گزرے ہوئے قوم ہیں ان کی نشانیاں تو اس کتاب میں موجود ہیں، ذکر ہیں، وہ اہلاکہم، اور ان کا ہلاک کیا جانا بھی موجود ہے۔ ہلاکت کی وجہ بتکذیب الرسل، انبیاء اکرام کو جھٹلانا، نبیوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال دینا اور ان کے لائے ہوئے کتاب پر کا انحراف کر دینا، یہی وہ ذریعے بنے۔ انحراف کا مطلب ان کو قبول کرنے سے انکار کر دینا یا ان کو بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ تو اس طرح کی حرکتیں ان سے ہوئی اور اللہ نے ان کو عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس قوم کو، اس مکے والوں کو اگر میں ہلاک کر دوں، بعذاب من قبلہ، میں اس سے پہلے کہ آپ کو بھیجنے سے پہلے ہی میں اگر ان کو ہلاک کر دیتا، ان کے عادات و اطوار اور ان کے افعال و حرکات کو دیکھ کر کے اگر میں ان کو ہلاک کر دیتا آپ کی آمد سے قبل پہلے لقالوا، تو یہ کہتے ربنا لولا هل ارسلت علینا رسولا، اگر میں ان کو بغیر رسول بھیجے اگر ان کو ہلاک کر دیتا تو یہ قیامت کے دن میں میرے پاس ایک حجت لے کر آتے، ایک دلیل لے کر آتے کہ اے میرے رب تو نے رسول بھیجا ہی نہیں اور ہمیں ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا
کہ میں کسی بھی قوم کو ہلاک کرتا ہوں اسی وقت ہلاک کرتا ہوں جب میں اس میں رسول بھیج دیتا ہوں، اپنی ایک کتاب بھیج دیتا ہوں، وہ رسول آتے ہیں، اللہ کی منشا لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ انکار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا کوڑا برستا ہے۔ بغیر رسول کے بھیجے اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے قانون بنایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ اے میرے بندے، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہدایتوں کا سلسلہ جاری، ہدایت تو آئے گی۔ بنیادی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی، عقل کے ذریعے سے انسان بنیادی ہدایت کو پا سکتا ہے۔ بنیادی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، عقل کی بنیاد پر انسان اللہ کو جان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ تو یہ عقل کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ عقل انسانی اللہ کو پہچان لے، یہ اس کی بغیر کسی کے بتائے ہوئے، بغیر کسی کے رہنمائی کیے ہوئے، تو چاہے وہ زمین کے کسی خطے پر ہی کیوں نہ رہے، زمین کے کسی پہاڑ کے گوشے میں یا پھر جو ہے سمندر کی گہرائیوں میں کیوں نہ رہے، اتنی عقل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے کہ عقل کی بنیاد پر انسان بنیادی ہدایتوں کو حاصل کر لے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک پہاڑ میں ہوئی، جب آپ بڑے ہوئے اس پہاڑ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا سورج کو، آپ نے دیکھا چاند کو، آپ نے دیکھا ستاروں کو، پھر آپ نے ہر ایک کو کہا یہ خدا ہے، یہ رب ہے، یہ رب ہے، یہ رب ہے، پھر آپ نے خود ہی کہا، پھر خود ہی انکار کیا، خود ہی کہا، خود ہی انکار کیا، سورج نکلا کہا یہ بڑا خدا ہے، ڈوب گیا کہا انی لا احب الآفلین، جو خدا ہوگا وہ تو غائب ہو ہی نہیں سکتا، پھر آپ نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو ہدایت ملی، انہوں نے جو یہ کہا کہ فطر السماوات والارض، زمین و آسمان بنانے والے کی طرف میں رجوع ہو رہا ہوں، زمین و آسمان کو بنانے والے کی طرف میں اپنی رخ کو پھیر رہا ہوں، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بتائی، یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو یہ بنیادی عقل کی عقل کے غور و فکر کے ذریعے انسان بنیادی ہدایتوں کو حاصل کر سکتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے۔ تو بنیادی ہدایتوں کے لیے تو عقل انسانی کافی ہے، لیکن تفصیلی ہدایت کے لیے انسان قدم قدم پر محتاج ہے، قدم قدم پر انسان محتاج ہے، کس کے؟ کسی رسول کے، کسی ہادی کے، یا پھر کسی اپنے اکابرین کے، کہ اس کو قدم قدم پر اس کی رہنمائی کی جائے۔ انسان تفصیلی ہدایت کے لیے محتاج ہے، یا اصول یاد رکھ لیجئے، بنیادی ہدایت کے لیے انسان کی عقل کافی ہے، لیکن تفصیلی ہدایت کے لیے انسان کو قدم قدم پر محتاج ہونا ہے۔ تو انسان کو ہدایت کا ذریعہ، تفصیلی ہدایت کا ذریعہ انسان کو کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے نبی کے ذات سے ملے گی، قرآن سے ملے گی، بزرگان دین کے طور و طریقے سے ملے گی، اکابرین سے ملے گی۔ ایک بچے کو ہم چلنا سکھاتے ہیں، ان کو ہم راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ماں باپ ان کو رہنمائی نہ کریں تو پھر اس بچے کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا، اس کو تفصیلی ہدایت سے وہ کیسے ہمکنار ہوگا؟ تو تفصیلی ہدایت کے لیے انسان محتاج ہوتا ہے، قدم قدم پہ محتاج ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے تفصیلی ہدایتوں کے لیے انبیاء اکرام کے سلسلہ شروع فرمایا، تو اس نے آغاز انسانی اور انسان کی تخلیق انسانی کے ابتدائی مرحلوں میں اس نے یہ بتا دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے میرے بندے میری طرف سے ہدایتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، فمن تبع ہدایا، اور جو کوئی میری ہدایتوں کے در پہ ہوا، جو کوئی میرے ہدایتوں کے متبع ہوا، جو کوئی میرے ہدایتوں پر چلا، فلا یضل ولا یشقی، تو اس کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ کی ہدایت کے متبعین کے لیے دین و دنیا میں بھلائی کا مژدہ ہے، جو مژدے کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ تو بس اسی طرح سے یہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، کسی قوم کو میں تباہ نہیں کرتا، اپنے عذاب کے کوڑے نہیں برساتا، فرشتوں کے ذریعے ان پر عذاب کو نازل نہیں کرواتا، جب تک کہ میں اپنے رسول کو نہ بھیج دوں، جب تک کہ میں اپنی ہدایت کو نہ بھیج دوں، جب تک کہ میرے منشا ان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، میری چاہت ان کے کیا ہے، ان کے کانوں تک، ان کے ذہنوں تک جب تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک میں قوم کو ہلاکت کے دہانے پر نہیں لاتا۔ یہ میرا اصول ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کفار مکہ کو حضور کے آنے سے پہلے ہی، میرے نبی کے آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا تو قیامت کے دن یہ میرے پاس حجت لاتے اور یہ کہتے ربنا لولا ارسلت علینا رسولا فنتبع،
اے میرے رب تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا، تو نے رسول کیوں نہیں مبعوث کیا، تو ہم اس کی اتباع کرتے، ان کے نقش قدم پر چلتے، وہ جو بتاتے ہم چلتے، من قبل ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں، اس سے پہلے کہ ہم رسوا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم خسران میں جائیں، اس سے پہلے کہ ہم مشقتوں میں جائیں، کہ ہم دنیا اس آخرت میں ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، نقصان میں گئے، خسران میں گئے۔ یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی اگر تو رسول بھیج دیتا، اگر تو اپنے رسول کو مبعوث کر دیتا تو آج ہی ہماری کیفیت نہ ہوتی، آج ہی ہماری حالتیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے حجت کا دروازہ بند ہو گیا، رسول بھی آ گئے، ہدایت بھی لا لیے، دین بھی مل گئی، شریعت بھی مل گئی، قدم قدم پہ کیا کرنا ہے وہ بھی انہیں پتہ چل گیا، ساری باتیں ان کے سامنے موجود ہیں، ظاہر و باہر ہے، لیکن نہیں چلتے ہیں تو اس کی کج روی ہے، نہیں چلتے ہیں تو ان کی شرارت ہے، نہیں چلتے ہیں تو ان کے شیطانی اتباعات ہے جو چلنے سے ان کو روک رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کلمات یہ فرمائے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، کل منا و منکم، تم میں سے ہر ایک، منا و منکم، تم میں سے ہر ایک، ہم میں سے ہر ایک، متربصن، انتظار کرتے ہیں۔ آخرکار نتیجہ تو یہی نکلا کہ یہ ہدایت ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اس کے در پہ ہو جاؤ، اس کی اتباع کرو، اس کے پر چلو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ مسلسل انکار کر رہے ہیں، مسلسل اس کو انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میں سے ہر کوئی، ہم میں سے ہر کوئی، متربصن، انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، کہ اگر دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، فستعلمون فی یوم القیامت، تمہیں قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون ہے جو ہدایت کے راستے پر گامزن تھا، کون ہے جو راہ راست پر قائم تھا، اور کون ہے جو گمراہیوں کی طرف چلا گیا، کون ہے جو سیدھا راستہ چلا، کون ہے جو گمراہیوں والا راستہ چلا، کون ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا، کون ہے جو اللہ کی ناراضگی کو جس نے خرید لیا، کون ہے جس نے جنت کا راستہ اختیار کیا، اور کون ہے جس نے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ اگر دنیا میں تمہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن تمہیں تو معلوم ہو جائے گا۔ ومن اہتدی اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ صراط مستقیم پر کون چلنے والے تھے، ہدایت والے کون تھے، اور ضلالت سے، گمراہی سے ہدایت کی طرف کون آئے تھے۔ انحن ام انتم، تم لوگ تھے یا ہم لوگ تھے، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جو حتمی فیصلہ ہے، یقینی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جبکہ وہاں کسی کی نہ تو زبان اٹھے گی، نہ تو وہاں پر کسی کی شعلہ بیانی کام آئے گی۔ آج جج کے سامنے بڑا بڑا شعلہ بیان خطیب جو ہے، جو اپنی زبان کو بند کر لیتے ہیں، لاجواب ہوتے ہیں، زبان قاصر ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس دنیا کے ججوں کے سامنے ہمارے زبان اور لوگوں کے زبان بند ہو جاتے ہیں، ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اپنی کم علمی اور اپنے بیانات کے، اپنے کلمات کے ہتھیار کو ڈال دیتا ہے، تو یہ تو احکم الحاکمین کا بارگاہ ہے، وہاں کس کی چلنے والی ہے۔ آج اگر کوئی آدمی غلط راستہ چلتا ہے، اس سے اگر کہیں گے تو غلط ہے، کچھ نہ کچھ بول کر وہ پار ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دلیلیں دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اس کو دعوت دینے والا خاموش ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے بول چال میں، عمومی زندگی میں، ہر انسان اپنے برے راستے پر کچھ نہ کچھ ہیلے حوالے تلاش کر لیتا ہے، ہیلے حوالے ڈھونڈ نکالتا ہے اور سامنے والے کو خاموش کر دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سب تو ہوگا نہیں۔ پھر قیامت کے دن احکم الحاکمین کا بارگاہ ہے، مالک حقیقی کا دربار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو انسانوں کو تخلیق وجود میں لایا، زمین و آسمانوں کو وجود میں لایا، اس کے دربار میں پھر کون ہے جو جسارت کر سکتا ہے، ہمت کر سکتا ہے؟ تو اسی مقام پر اسی وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں کس نے راہ حق کو کا اتباع کیا، اور دنیا کی زندگی میں کون ہے جس نے گمراہی کے وادیوں میں، دلدلوں میں بھٹکتا رہا اور پھرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی زندگی کی لگام شیطان کے ہاتھ میں دی، اور شیطان جس طرف چاہا اس کو لے گیا، جیسا چاہا اس کو بھٹکایا، جیسا چاہا اس کے ذہنوں پر اپنا تسلط کیا، قبضہ کیا۔ تو یہ فیصلہ قیامت کے دن احکم الحاکمین کے سامنے ہوگا۔ یہی مفہوم، یہی آخری کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں، سورہ طٰہٰ کے آخری آیتوں میں یہ پیغام دیا کہ اگر دنیا میں تم ہدایت پر نہیں آتے تو آخرت میں اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔